دوستو، آج ہم آپ کو پاکستان فلم انڈسٹری کے 28 ایسے فلم ایکٹر ڈائریکٹرز کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے فلموں میں بطور اداکار کام کیا اور بطور ہدایت کار فلموں کی ہدایت کاری بھی کی ہے، یعنی اداکاری کے ساتھ ساتھ فلموں کی ڈائریکشن بھی کی ہے۔ لیکن ہم اس ویڈیو میں ان کو بطور ہدایت کار پیش کریں گے اور ان کی ڈائریکشن میں بنائی گئی فلموں کی تفصیل بیان کریں گے۔ بطور اداکار ان کی فلموں کا ذکر نہیں کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں 27 فلم ایکٹرز اور ڈائریکٹرز کی مکمل تفصیل۔ اداکار نذیر احمد خان سن 1930 اور 40 کے دور میں انڈیا کے ایک مقبول ترین فلمی ہیرو تھے، لیکن ہم بات کریں گے پاکستان کی۔ پاکستان میں انہوں نے 15 فلموں میں کام کیا ہے اور ان میں سے 10 فلموں کی ہدایت کاری کی۔ بطور ہدایت کار فلم سچائی سن 1949، فلم پھیرے سن 1949، لارے سن 1950، انوکھی داستان سن 1950، شہری بابو سن 1953، خاتون سن 1955، ہیر سن 1955، نور اسلام سن 1957، شمع سن 1959، عظمت اسلام سن 1965 میں ہدایت کاری کی۔ اداکار ظہور راجہ نے 7 فلموں میں بطور اداکاری کی اور 5 فلموں کی ہدایت کاری کی۔ ہدایت کاری میں فلم جہاز سن 1950، غازی بن عباس سن 1961، گل فروش سن 1961، دیوانہ سن 1964، باغی سردار سن 1966 شامل ہیں۔ اداکار نجم الحسن نے 35 فلموں میں بطور اداکار کام کیا ہے اور بطور ہدایت کار ایک فلم عید جو 2 مارچ سن 1951 میں ریلیز ہوئی تھی میں ہدایت کاری کی۔ اداکار ایس گل نے 23 فلموں میں بطور اداکار اداکاری کی اور 3 سندھی فلموں کی ہدایت کاری کی۔ بطور ہدایت کار ان کی پہلی فلم حاضر سائیں سن 1979، دوسری فلم سونا سائیں اور ہو جمالو سن 1986 شامل ہیں۔ اداکار سدھیر نے بطور اداکار 172 سے زیادہ فلموں میں کام کیا ہے اور بطور ہدایت کار 2 اردو فلموں کی ہدایت کاری بھی کی تھی، اور وہ فلمیں تھیں ساحل سن 1960 میں ریلیز ہوئی تھی اور فلم بغاوت سن 1963 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اداکار اے شاہ شکار پوری نے بطور اداکار 68 فلموں میں اداکاری کی اور ایک فلم میں بطور ہدایت کار ہدایت کاری کی۔ بطور ہدایت کار انہوں نے فلم حقیقت جو سن 1956 میں ریلیز ہوئی تھی کی ہدایت کاری کی تھی۔ اداکار آصف جاں نے بطور اداکار کے تقریباً 75 فلموں میں اداکاری کی اور 3 فلموں کی بطور ہدایت کار ہدایت کاری کی۔ بطور ہدایت کار ان کی پہلی فلم شیخ چلی تھی جو سن 1958 میں ریلیز ہوئی، دوسری فلم میم صاحب تھی جو سن 1966 میں ریلیز ہوئی، تیسری فلم مان بھراواں دا تھی جو 1972 میں ریلیز ہوئی۔ اداکار رتن کمار نے بطور اداکار پاکستان میں کل 18 فلموں میں بطور اداکار کام کیا اور ایک فلم داستان جو 6 جون سن 1969 میں ریلیز ہوئی تھی میں بطور ہدایت کار ہدایت کاری بھی کی۔ اداکار دلجیت مرزا نے اپنا فلمی کیریئر بطور مزاحیہ اداکار شروع کیا۔ انہوں نے تقریباً 80 سے زیادہ فلموں میں کام کیا اور 14 فلموں کی ہدایت کاری کی۔ بطور ہدایت کار ان کی قابل ذکر فلموں میں برسات میں سن 1962، رواج سن 1965، جناب عالی سن 1968، راجہ جانی سن 1971، تھا سن 1972، پہلا وار سن 1973، خبردار سن 1973، واردات سن 1976، فٹافٹ سن 1981، دشمن کی تلاش سن 1978، وڈا خان سن 1983، رکا سن 1993 شامل ہیں۔ اداکار رحمان نے پاکستان میں بطور اداکار 29 اردو فلموں میں کام کیا ہے اور بطور ہدایت کار 9 فلموں کی ہدایت کاری کی ہے، جن میں ملن سن 1964، ایندھن سن 1966، درشن سن 1967، جہاں بازے شہنائی سن 1968، کنگن سن 1969، چلو مان گئے سن 1970، چاہت سن 1974، دو ساتھی سن 1975، لگن سن 1981 شامل ہیں۔
اداکار کوی نے 200 سے زیادہ فلموں میں بطور اداکار اداکاری کی ہے اور بطور ہدایت کار ایک اردو فلم روشنی سن 1975 کی بطور ہدایت کار ہدایت کاری بھی کی ہے۔ اداکار وحید مراد نے 128 فلموں میں بطور اداکار اداکاری کی ہے۔ ہدایت کاری میں انہوں نے ایک فلم اشارہ کی بطور ہدایت کار ہدایت کاری کی تھی۔ اداکار اسد بخاری ولن کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا فلمی کیریئر بطور ہیرو اور سائیڈ ہیرو سے شروع کیا تھا، لیکن ان کو شہرت بطور ولن ملی۔ بطور اداکار انہوں نے 230 سے زیادہ فلموں میں کام کیا ہے۔ انہوں نے 5 فلموں کی بطور ہدایت کار ہدایت کاری بھی کی ہے، جن میں ایک اردو فلم اور 4 پنجابی فلمیں شامل تھیں۔ پہلی فلم آسو بلا سن 1971 میں ریلیز ہوئی۔ دوسری فلم میں اکیلا سن 1972 میں ریلیز ہوئی۔ تیسری فلم بلا چیمپئن 1973 میں ریلیز ہوئی۔ چوتھی فلم اج دی گل سن 1975 میں ریلیز ہوئی۔ پانچویں فلم بلا ببر شیر سن 1976 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اداکار حبیب نے 600 سے زیادہ فلموں میں اداکاری کی ہے اور 2 سندھی فلموں کی ہدایت کاری بھی کی ہے۔ پہلی فلم باغی تھی، دوسری فلم اللہ بچایو تھی، جو 18 دسمبر سن 1992 میں ریلیز ہوئی۔ اداکار کمال نے بطور اداکار 88 سے زیادہ فلموں میں کام کیا ہے اور 9 فلموں میں بطور ہدایت کار ہدایت کاری کی ہے۔ پہلی فلم شہنائی سن 1968، ہنی مون سن 1970، انسان اور گدھا سن 1971، جٹ کڑیاں تو ڈردا سن 1976، اج دیاں کڑیاں سن 1977، کل دے منڈے سن 1978، یہاں سے وہاں تک سن 1979، جٹ کمالا گیا دبئی سن 1984 اور سیاست سن 1986 شامل ہیں۔ اداکار کیفی نے تقریباً 84 فلموں میں بطور اداکار کام کیا ہے۔ ان 84 فلموں میں انہوں نے 31 فلموں میں بطور ہدایت کار ہدایت کاری بھی کی ہے۔ بطور اداکار ان کی مشہور فلموں میں سجن پیارا سن 1968، جند جان سن 1969، ظلم دا بدلہ سن 1972 شامل ہیں۔ بطور ہدایت کار انہوں نے ان فلموں کی ہدایت کاری بھی کی ہے۔ اداکار عنایت حسین بھٹی نے بطور اداکار 300 سے زیادہ فلموں میں بطور اداکار کام کیا ہے اور 4 فلموں میں بطور ہدایت کار ہدایت کاری بھی کی ہے۔ پہلی فلم دھیاں نمانیاں سن 1973، دوسری فلم رب دا روپ سن 1975، تیسری فلم حیدر دلیر سن 1978، چوتھی فلم صدقے تیری موت تو سن 1977 شامل ہیں۔ اداکار شیخ اقبال نے بطور اداکار 170 سے زیادہ فلموں میں کام کیا ہے اور بطور ہدایت کار 4 فلموں کی ہدایت کاری بھی کی ہے۔ پہلی فلم سچے موتی سن 1959، دوسری فلم شہباز سن 1960، تیسری فلم 3 اینڈ 3 سن 1963، چوتھی فلم نوٹا نو سلام سن 1979 شامل ہیں۔ اداکار ڈانسر ماسٹر حمید چودھری نے تقریباً 18 فلموں میں بطور اداکار کام کیا ہے اور 2 فلموں میں بطور ہدایت کار ہدایت کاری بھی کی ہے۔ بطور ہدایت کار ان کی پہلی فلم شرابی تھی، جو 30 نومبر سن 1973 میں ریلیز ہوئی تھی۔ دوسری فلم عبرت تھی، جو 5 ستمبر سن 1978 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اداکار حیدر نے 18 فلموں میں بطور اداکار کام کیا اور 7 فلموں میں بطور ہدایت کار ہدایت کاری کی ہے۔ بطور ہدایت کار ان کی پہلی فلم نظام سن 1972 میں ریلیز ہوئی۔ دوسری فلم بدل گیا انسان 5 دسمبر سن 1975 میں ریلیز ہوئی۔ تیسری فلم غازی علم دین شہید سن 1978 میں ریلیز ہوئی۔ چوتھی فلم چھانگا تے مانگا سن 1981 میں ریلیز ہوئی۔ پانچویں فلم یار دشمن سن 1984 میں ریلیز ہوئی۔ چھٹی فلم ضدی خان سن 1985 میں ریلیز ہوئی۔ ساتویں فلم شوکا سن 1991 میں ریلیز ہوئی۔ اداکار رنگیلا نے 600 سے زیادہ فلموں میں بطور اداکار کام کیا ہے۔ 21 فلموں میں بطور ہدایت کار ہدایت کاری کی ہے۔ پہلی فلم بطور ہدایت کار ان کی دیا اور طوفان سن 1969، دوسری فلم رنگیلا سن 1970، تیسری فلم دل اور دنیا سن 1971، چوتھی فلم میری محبت تیرے حوالے سن 1972، پانچویں فلم دو رنگیلے سن 1972، چھٹی فلم کبڑا عاشق سن 1973،
7ویں فلم صبح کا تارا سن 1974، 8ویں فلم گنوار سن 1975، 9ویں فلم بے گناہ سن 1977، 10ویں فلم عورت راج سن 1979، 11ویں فلم ایک ووٹی تین لاڑے سن 1980، 12ویں فلم امانت سن 1981، 13ویں فلم جہیز سن 1982، 14ویں فلم سونا چاندی سن 1983، 15ویں فلم نمک حلال سن 1984، 16ویں فلم کاکا جی سن 1984، 17ویں فلم راجا رانی سن 1984، 18ویں فلم صاحب بہادر سن 1985، 19ویں فلم کلی سن 1986، 20ویں فلم چمبیلی سن 1987، 21ویں فلم بہروپیہ جو ایک ان ریلیز فلم تھی۔ اداکار جاوید شیخ نے 150 کے قریب بطور اداکار فلموں میں کام کیا ہے اور 6 فلموں کی ہدایت کاری بھی کی ہے۔ بطور ہدایت کار ان کی پہلی فلم مشکل سن 1995، دوسری فلم چیف صاحب سن 1996، تیسری فلم یس باس سن 1997، چوتھی فلم مجھے جینے دو سن 1999، 5ویں فلم وجود سن 2018 اور کہیں پیار نہ ہو جائے سن 1999۔ اداکار عمر شریف نے بطور اداکار 39 فلموں میں کام کیا ہے اور 4 فلموں کی بطور ہدایت کار ہدایت کاری بھی کی ہے۔ ان کی بطور ہدایت کار پہلی فلم مسٹر 420 سن 1992 میں ریلیز ہوئی، دوسری فلم مسٹر چارلی سن 1993 میں ریلیز ہوئی، تیسری فلم مس فتنہ سن 1994، چوتھی فلم چاند بابو سن 1999 شامل ہے۔ اداکار شان نے بطور اداکار تقریباً 300 کے قریب فلموں میں کام کیا ہے اور بطور ہدایت کار 4 فلموں میں بطور ہدایت کار ہدایت کاری کی ہے۔ بطور ہدایت کار ان کی پہلی فلم گنز اینڈ روزز سن 1999، دوسری فلم مجھے چاند چاہیے سن 2000، تیسری فلم موسیٰ خان سن 2001، چوتھی فلم ارتھ 2 2011 شامل ہیں۔ اداکار عجب گل نے تقریباً 70 فلموں میں بطور اداکار کام کیا ہے اور بطور ہدایت کار 6 فلموں میں ہدایت کاری کی ہے۔ ان میں 2 فلمیں اردو اور 4 فلمیں پشتو زبان میں ہیں۔ بطور ہدایت کار ان کی پہلی فلم کھوئے ہو تم کہاں سن 2001، دوسری فلم کیوں تم سے اتنا پیار ہے سن 2005، تیسری فلم ایک پشتو فلم تھی جو 2009 میں ریلیز ہوئی، چوتھی فلم جال یہ بھی پشتو فلم تھی جو سن 2010 میں ریلیز ہوئی، 5ویں فلم انتقام یہ بھی پشتو فلم تھی جو 2012 میں ریلیز ہوئی، چھٹی فلم دا بدماشاں نو بدماش 2015 میں ریلیز ہوئی۔ اداکار ارباز خان نے بطور اداکار 150 سے زیادہ فلموں میں کام کیا ہے اور 14 فلموں میں بطور ہدایت کار کام کیا ہے۔ بطور ہدایت کار ان کی تمام فلمیں پشتو زبان میں ہیں۔ بطور ہدایت کار ان کی پشتو فلموں میں زخم سن 2009، زور آور سن 2010، جوش سن 2011، بازیگر سن 2011، انگار سن 2011، قسم سن 2012، دشمنی سن 2012، انتہا سن 2013، قربانی سن 2013، غیرت سن 2013، جرم و سزا سن 2017، مجرم سن 2017، زندان سن 2018 اور دا بدمالو بدمالا سن 2018 میں ریلیز ہوئی۔ اداکار جاوید حسن اسٹیج اور فلم کے مشہور اداکار تھے۔ انہوں نے بھی فلموں میں بطور اداکار اداکاری کا مظاہرہ کیا ہے اور چند فلموں کی ہدایت کاری بھی کی ہے۔ بطور ہدایت کار ان کی فلموں میں بشیرہ ان ٹربل سن 1988، باغی شہزادے سن 1995، ایک دن شیردا سن 2001 شامل ہیں۔ اداکار ننا نے 400 سے زیادہ فلموں میں اداکاری کی ہے اور بطور ہدایت کار ایک فلم بڑا تھانے دار سن 1980 میں ہدایت کاری بھی کی ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔